پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آسیہ ساجد علی کا ایک خط۔ میری پیاری شریکہ ہے یاد، آج زندگی میں پہلی بار تو میں خط لکھ رہا ہوں۔ پچھلے 30 برسوں میں ہم نے بے شمار باتیں کی ہیں، ہر قسم کے موضوعات زیر بحث آئے۔ کئی دفعہ میں نے تمہاری تعریف کی، بہت دفعہ تنقید بھی کی، جھگڑے اور بحث مباحثہ بھی ہوا، لیکن جو باتیں میں آج تمہیں کہنے جا رہا ہوں شاید تمہارے روبرو بیٹھ کر کبھی نہ کہہ سکتا۔ تم عورتیں آپس میں کتنی ہی دکھ سکھ کی باتیں کرتی ہو، سسرالیوں کے دکھڑے شوہروں کی باتیں، میکے کی باتیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ مردوں کے بھی دکھ ہوتے ہیں؟ نہ نظر آنے والے دکھ، غیر محسوس دکھ، نہ شیئر کیے جانے والے دکھ۔ آج سے 30 سال پہلے میں ایک قلندر سا لڑکا اور تم ایک لاؤبالی سی لڑکی تھی۔ پھر ہماری شادی ہو گئی، تم ایک بہو اور میں ایک کماؤ پوت بن گیا۔ پھر ہمارا پہلا بچہ اس دنیا میں آیا، ہمارے مقام بدل گئے، تم ماں اور میں باپ کے مرتبہ پر فائز ہو گیا۔ تم نے ایک سمجھدار عورت کا روپ دھار لیا اور میں ایک ذمہ دار مرد بن گیا۔ جب کسی بچے کو چوٹ لگتی یا اس سے کوئی نقصان ہو جاتا تو تم اسے سینے سے لگاتی، پیار سے سمجھاتی، میں جھگڑتا اور پھر اسے سمجھانے لگتا۔ تم ایک انڈرسٹینڈنگ موم بن گئی اور میں فیلنگ کو نہ سمجھنے والا باپ۔ جب بچے کوئی شرارت کرتے یا اسکول کے معاملات میں کوئی اونچ نیچ ہوتی، تم بچوں کو یہ کہہ کر ڈراتی کہ اگر ایسا ہوا تو ڈیڈی ناراض ہوں گے۔ یہ کہہ کر تم بچوں کی بیسٹ فرینڈ بن گئی اور میں ایک وسیلہ باپ۔ میں اکثر دیکھتا بچے تمہارے گلے میں باہیں ڈال کر فرمائشیں کرتے، جبکہ میرے سامنے وہ اس طرح درخواست پیش کرتے جب کوئی ماتحت اپنے آفیسر کو عرضی پیش کر رہا ہو۔ بچے تمہارے ساتھ لیڈو اور کیرم کھیلتے، لیکن میرے آتے ہی محفل برخاست ہو جاتی۔ تمہارے حصے میں بے تکلفی کے ساتھ محبت آئی اور میرے حصے میں تکلف کے ساتھ عزت۔ تم چاندنی ٹھنڈک بن کر ان کے دلوں پر اتر گئی۔ میں ان کے لیے سورج ضرور تھا اور جو روشنی اور توانائی کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن میں ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میری تپش انہیں جھلسانے لگی تھی۔ اگر میں سر درد کی شکایت کرتا تو چائے اور سر درد کی دوا فوراً حاضر کر دی جاتی اور تمہاری ہدایت پر میرے آرام کی خاطر پورے گھر میں خاموشی طاری ہو جاتی۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میرے سر درد کی دوا تو ان ننھے منھے کہکوں اور ان کی آپس کی نوک جھونک میں ہے، لیکن پھر میری انا آڑے آ جاتی۔ آخر مرد تھا نا۔ بعض اوقات سوچتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن شاید سارا قصور تمہارا بھی نہیں ہے۔ شاید میں نے بھی فاصلے کم کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن میں بھی کیا کرتا، سارا دن دفتر میں مغز ماری کرتا اور جس محکمے سے میرا تعلق تھا وہاں رشوت کو انکار کر کے رزق حلال کمانا بھی بہت مشکل کام تھا۔ روزانہ کسی نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن میں اپنے بچوں کو صرف رزق حلال کھلانا چاہتا تھا۔ بلا شبہ تم نے ہمیشہ میرے ذاتی سکون کا بہت خیال رکھا اور شاید تمہاری ہی ہدایت تھی کہ جب میں گھر پر ہوتا بچے کوئی فالتو بات نہ کرتے اور اپنی حسابی سرگرمیوں میں مگن ہو جاتے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں اور اپنے اسکول کے قصے سنائیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ میں بچوں کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ مہنگائی کی وجہ سے بجٹ تمہاری کنٹرول میں نہیں آ رہا تو میں نے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تاکہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پر سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ میں نے بچوں کی خواہشات پر تو سمجھوتہ نہ ہونے دیا، لیکن اس اوور ٹائم نے میرے اور بچوں کے درمیان فاصلے کو مزید بڑھا دیا۔ میں اپنی فیلنگز کبھی شیئر نہ کر سکا اور نہ ہی ان فاصلوں کو کم کرنے میں میری کوئی مدد کی۔ اب سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ میری ماں بھی ایک ایسی ہی عورت تھیں، یا شاید ساری عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں۔
پتہ نہیں وہ شعوری طور پر ایسا کرتی ہیں یا لاشعوری طور پر، یا پھر یہ نظام قدرت ہے، کیا پتہ اس میں کوئی مرض کی کوئی کوتاہی ہو۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ گھر سے نکلا تو پتہ چلا کہ روزی کمانے کے لیے مرد کو کون کون سی کٹھانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بچے اکثر اپنی ماں کی گن گاتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میری ماں نے زیور بیچ کے میری فیس بھری، کوئی کہتا ہے کہ میری ماں نے کمیٹی ڈالی تھی۔ منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا وہ باپ کی کمائی نہیں تھی؟ اگر سچ کہا تو تم نے بچوں کی تربیت اور بیوی کا فرض نبھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ میں تمہیں 100 میں سے پورے 100 نمبر دیتا ہوں، مگر پھر بھی یہ خط لکھ کر مجھے ایک عجیب سی قسم کی تسکین ملی ہے۔ لیکن میری پیاری شریکہ حیات، میں خط نہیں تمہیں پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ میں اس خط کو اپنے ضروری کاغذات کے ساتھ سنبھال کر رکھ دوں گا اور کبھی کبھار پڑھ لیا کروں گا، یا شاید کبھی نہ پڑھوں، لیکن ایک بات میں ضرور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ایک خط آج سے 20 سال پہلے لکھتا تو تم اس سے پڑھ کر احساس جرم کا شکار ہو جاتی اور اپنا محاسبہ کرنے لگتی، لیکن اب اسے پڑھ کر تم طنزیہ مسکرا دو گی اور مجھے خپتی اور سٹیایا ہوا سمجھ کر سر جھٹک دو گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جوان اولاد کی ماں بہت مضبوط ہوتی ہے، اور ایک مرد سے زیادہ مضبوط۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور مطمئن رکھے، آمین۔ تمہارے شریکہ حیات۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ریڈی رہیں۔